بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے زندگی کیا ہے۔ یہ سوال ہماری زندگی میں سب سے اہم سوال ہے اگر ہم غور کریں تو، کیونکہ ہم سب زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخر کار یہ زندگی ہے کیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال میرے بچپن میں پیدا ہو گیا اور میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ زندگی کیا ہے۔ مجھے مختلف جوابات ملے، لیکن مجھے کوئی بھی جواب ایسا نہیں ملا کہ جو میری جو پیاس تھی اس کو بجھا سکے۔ کسی نے کہا کہ زندگی آئس کریم ہے، اس کو انجوائے کرو اس کے میلٹ ہونے سے پہلے۔ کسی نے کہا زندگی دکھوں کی سیج ہے، کسی نے کہا زندگی پھولوں کی سیج ہے، کسی نے کہا زندگی عذاب ہے، کسی نے کہا زندگی ایک نعمت ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ زندگی کو میں ایک ڈیفینیشن دوں کہ جس سے میں ڈیفائن کر سکوں کہ آخر یہ ہے کیا۔ بہت سی محنت کرنے کے بعد، بہت کچھ سیکھنے کے بعد میں یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم زندگی کو ڈیفائن ایک ڈیفینیشن کے طور پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور زندگی کا ہر پہلو ہی سب سے اہم نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں۔ اس لیے اگر ہم اس کو مختصر طور پر جاننا چاہیں تو یہ کافی ہے کہ یہ ایک امتحان ہے۔ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہے وہ دیکھ سکیں اور ہم اپنے اعمال کے مطابق سزا یا جزا حاصل کر سکیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اور ہم اپنی اس زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں، یہ ہماری چوائسیز ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک انسان زندگی کی ایک الگ ڈیفینیشن لے کے گھوم رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اس طرح سے ڈیفائن کریں، اس کی اس طرح ڈیفینیشن کریں کہ یہ ہماری خوشگوار زندگی گزرے۔ اب ایک سوال جہاں پہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس امتحان کو خوشگوار کیسے گزار سکتے ہیں جبکہ یہ ہے ہی ایک امتحان۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس امتحان میں ہم کس طرح سے پاس ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اچھے نمبر دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے دوسرے امتحانات دیے، ہم نے اپنے اکیڈمک ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہم نے ایگزام دیے۔ یہ ایک کولیکٹیو طور پر ایک بہت بڑا ایگزام ہے۔ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہم کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں، اور ہم جیسے ہم دوسرے ایگزام میں A+ گریڈ لیتے ہیں اور ہم اچھے مارکس لیتے ہیں اور ہم اچھے گریڈ لے کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس بڑے امتحان میں ایک اجتماعی طور پر جو امتحان ہے ہم اس میں بھی اچھے نمبر لے کے پاس ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم ایسے کر سکتے ہیں تو ہم ایسے کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم ہر انسان اس زندگی کا جو تجربہ ہے وہ برا کیوں گزار رہا ہے؟ ہم میں سے تقریباً ہر انسان ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی ٹینشنوں میں لگا پھر رہا ہے۔ ہماری زندگیوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایک خوشگوار ایکسپیرینس کیوں نہیں گزر پا رہا؟ آخر کچھ تو ایسی چیز ہے جو ہم ڈیفائن کرنے میں یا تو غلطی کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کو گزارنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ مین چیز تو سب سے اہم یہی ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک سچویشن ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ بارش میں نہا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کو انجوائے کر رہا ہے، بارش کی بوندیں اس کو ٹچ کر رہی ہیں، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لے رہا ہے اور وہ اس زندگی کو انجوائے کر رہا ہے۔ جبکہ دوسرا جو انسان ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا پریشان ہو رہا ہے کہ جی بارش ہو گئی ہے، بہت مسئلہ بن گیا ہے، باہر کیچڑ ہو گیا ہے، اب میں باہر کیسے جاؤں، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، میری بائک جو ہے میں نے کل بائک اپنی دھوئی تھی، میری بائک گندی ہو جائے گی۔ سچویشن سیم ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ ایک بندہ اس سچویشن کو یہ ڈیفینیشن دے رہا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے خوشگوار طریقے کے ساتھ اس بارش میں نہا کے، جبکہ دوسرا بندہ وہ اس کو یہ ڈیفینیشن دے رہا ہے کہ وہ اس کو ایک ناخوشگوار تجربہ دے رہا ہے اور وہ اس سے پریشان ہو رہا ہے اور وہ گھر میں بیٹھ کر اپسیٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو لائف ہے ہماری، اس کو ہم خود ہی ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میری زندگی
جو ہے وہ ایک عذاب ہے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، تو وہ زندگی سیم ہی ہے۔ میرا ایکسپیرینس جو ہے، میری جو ڈیفینیشن ہے وہ عذاب کے طور پر بن چکی ہے، جبکہ ادھر ہی اسی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس زندگی کو ایک جنت کے طور پہ گزار رہے ہیں، پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پریشان کر رہی ہیں، اور ان کو نہ تو کوئی چھوٹے مسئلے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بڑے مسئلے نظر آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو ایک الگ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی ٹرکس ہیں جو ہم ایز اے ٹرکس یوز کر سکتے ہیں اس کمرہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹرکس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ماضی جو پاسٹ ہے وہ جا چکا ہے، ابھی اس پریزنٹ مومنٹ میں ہمارا پاسٹ موجود نہیں ہے۔ چاہے ہمارا ماضی کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے ماضی میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارے ماضی نے ہمیں کتنا ہی کیوں نہ اداس کیا ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہمیں ویران کیا ہو، لیکن اس لمحہ موجود میں ہمارا ماضی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اس لمحہ موجود کو جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اس ماضی کے ساتھ پریشان کر دیتے ہیں، اور اس ماضی کے ساتھ اس کو ہم اداس کر دیتے ہیں جو کہ گزر چکا ہے، تو یہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک ٹرک۔ اب دوسری ٹرک، ہمارا مستقبل جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے، ہم اسے اپنے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر اس نے میرے ساتھ ایسے نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ مستقبل جو کہ موجود ہی نہیں، ہم اس کی ٹینشنیں، اس کی فکریں اس لمحہ موجود میں جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں پال رہے ہیں۔ ہم یہ کر رہے ہیں ایک غیر موجود چیز کو ہم جو چیز موجود ہے اس میں لا کر جو موجودہ زندگی ہے اس کا مزہ بھی ہم خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس لمحہ موجود میں اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس لمحہ موجود کو ہم محسوس کریں، اس لمحہ موجود کی ہم لذت کو محسوس کریں۔ میں یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میرا لمحہ موجود ہے، اور آپ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اب تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے، یہ آپ کا لمحہ موجود ہے۔ اس لمحہ موجود میں نہ تو آپ کا ماضی موجود ہے اور نہ ہی آپ کا مستقبل موجود ہے۔ یہ لمحہ موجود آپ کی زندگی ہے، آپ نے اس لمحہ موجود میں جینا ہے، اور اس لمحہ موجود میں نہ تو آپ کو کوئی فکر ہے، نہ ہی آپ کو کوئی خوف ہے۔ آپ کی تمام فکریں آپ کے ماضی سے آئی ہوئی ہیں، آپ کا تمام ڈپریشن آپ کے ماضی کا ہے، آپ کی تمام سیڈنس، آپ کی تمام فرسٹریشن آپ کے ماضی کی ہے، جو آپ نے جمع کی ہوئی ہے، اور آپ اس کو اتنی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ آپ نے اس کو اسٹور کیا ہوا ہے، اور آپ اس کو ڈیلی بیسس کو اس پیکٹس کو کھول رہے ہیں، اس کو فیل کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو جو لمحہ موجود ہے آپ اس کو سیڈنس کے ساتھ، میڈنس کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مستقبل جو کہ پتہ ہی نہیں کہ آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، ہم اس مستقبل کو لے کر اپنے اس حال کو تباہ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو ٹرکس بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی جو ہے اس کو خوشگوار بنانے کے بہت سے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھا کریں، لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، لوگ ہمارے ساتھ اچھا بیہیو کریں، تو کیا چاہیے ہمیں؟ یہ چاہیے ہمیں کہ ہم ویسا ہی کریں جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وداؤٹ ایکسپیکٹیشن۔ ہمیں اچھا بننا ہے اچھائی کی ایکسپیکٹیشن کیے بغیر۔ مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا کر سکتا ہوں اپنی سبقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق میں اتنا اچھا کروں، لیکن میں اچھے کی امید کسی سے بھی نہ رکھوں، کیونکہ ہم جب بھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہمیں ہرٹ کرتی ہیں۔ ہم نے اتنی ایکسپیکٹیشنز پا لی ہیں لوگوں سے کہ ہمیں کوئی بھی ایرا غیرہ ہمیں آ کر اداس کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز پالی ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے اپنے ایکسپیکٹیشنز کو بہت منیمائز کرتے ہیں، اور ہم
خود اپنی زندگی کو جئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کریں۔ ابھی اس وقت میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ پرسن کے طور پر فیل کروں، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مکمل انسان، ایک مکمل پرسنالٹی کے طور پر محسوس کریں، اور یقیناً آپ ایک مکمل انسان ہیں۔ آپ کو اپنی کمپلیشن کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں، آپ کو ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں، یہ آپ نے دوسرے لوگوں سے ویلیڈیشن پالی ہوئی ہیں، ایکسپیکٹیشن پالی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا سوٹ یہ اچھا نہیں ہے تو آپ اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ سوٹ خود خریدا تھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی چوائسیز کی خود رسپانسبلٹی لیں، آپ خود کو پہچانیں، اپنی چوائسیز کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے ڈیسیجنز کے پیچھے کسی دوسرے لوگوں کا ہاتھ ہے، یا پھر آپ کی اپنی پرسنالٹی کا ہے؟ یہ ہیں وہ باتیں جو ہم کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں، اپنے مستقبل کی فکر چھوڑ دیں، اور اس لمحہ موجود میں اپنی زندگی کا مزہ لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے۔ مہربانی، تھینک یو۔